رب کائنات نے قرآن مقدس میں استقامت اختیار کرنے والوں کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے اور ان کا بدلہ بیان کرتے ہوئے اس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، کیا کہا؟ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اسی نظریے اور اسی تصدیق پر کہ ہمارا رب اللہ ہے ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی۔ کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر استقامت اختیار کی۔ لاکھ طوفان آئے، لاکھ زلزلے آئے، لوگوں نے ان کی جانیں مارنے کی کوششیں کی، لیکن انہوں نے جان دے دینا تو گوارا کیا، لیکن اپنے استقلال میں جنبش نہیں آنے دیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے تو ہے، اب جان جاتی ہے جائے یا رہ جائے، ہمارا رب اللہ ہے۔ استقلال کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، ڈٹ کر اسی موقف پر ثابت رہے، تو رب کائنات نے پھر انعام کے طور پر انہیں کیا عطا فرمایا؟ خود رب کائنات نے آگے کی اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَأَبْشِرُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ان کے پاس اللہ کے ملائکہ اور اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کے آنے کا الگ الگ مقصد ہوا کرتا ہے۔ کبھی فرشتہ آپ سے سوال و جواب کرنے آتا ہے، کبھی فرشتہ آپ کے نام اعمال خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں آپ کے ساتھ میں رہ کر آپ کے نام اعمال کو نوشت کرتا ہے، لکھتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر فرشتے کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ آپ کے ذہن میں گردش کر جائے گی۔ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، امام حسین نے بھی فرمایا تھا ہمارا رب، اور پھر آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے کہہ کے پھر اپنا دامن جھاڑ لیا، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمارا رب اللہ ہے۔ جیسے ہم آج کے زمانے میں ہمارا رب اللہ ہے، نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں، سروکار نہیں، روزہ، حج و زکوٰۃ، عبادات، معاملات میں ہم کتنے کچے ہیں سب جانتے ہیں۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے، ہم کو تو کربلا کی تاریخ سے درس دے رہے تھے۔ امام حسین نے فرما دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی نظریے پہ استقامت اختیار کر لی۔ اب نمازیں ان کی دیکھ لو، وہ نمازیں نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ عالم تو یہ ہے تلوار کے سائے ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تلوار ان کے سامنے چل رہی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ وہ نمازیں نہیں ترک کر رہے ہیں، بلکہ میدان جنگ میں آنے کے باوجود بھی یزیدیوں نے مقابلے کے لیے تیاری کر لی۔ امام حسین کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تمہیں جنگ کرنا ہے جنگ کرو، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم کو نماز ادا کرنے دو۔ گویا امام حسین یہ درس دے رہے ہیں اے لوگو، یہ آیت کریمہ جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مومن ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ استقامت کا مطلب ہی ہے کہ وہ شریعت کی پاسداری رکھتا ہے، اور جو بھی شریعت نے حکم دیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جواب کے طور پر اللہ رب العزت نے، نتیجے کے طور پر اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بھی سن لے۔ رب کائنات نے
ارشاد فرمایا جب انسان نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، استقامت اختیار کی، تو پھر فرمایا گیا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس رب کائنات کے فرشتے آیا کرتے ہیں، رب کائنات اپنے فرشتوں کو ان کی بارگاہ میں بھیجا کرتا ہے، اور جب وہ فرشتے آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جاتا ہے تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے وہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا، اب ہم آ گئے ہیں، اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں، لا تخافوا، خوف نہ کرو، لا تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یار میں نے جب کربلا کی تاریخ اور آپ نے جب کربلا کی تاریخ پڑھی اور سنی تو آپ کو یہ بات تو حتی المقدور معلوم ہی ہو گئی کہ کربلا کے میدان میں بھی آنے کے باوجود سیدنا امام حسین گھبرائے بھی نہیں اور ڈرے بھی نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یقینی بات ہے صبر کیا انہوں نے، لیکن صبر کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اپنی تلوار ڈال دی، بلکہ یوں کہا کہ اے لوگوں دیکھ لو رب کائنات کا ارشاد ہے، میں نے اپنا رب اللہ کو مان لیا ہے، استقامت اختیار کر لی ہے، تو اب فرشتے ہماری سائبانی کرتے نظر آ رہے ہیں، فرشتے ہماری رہنمائی اور ہماری قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں، ہماری حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ہم سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بالکل ملال نہ کرنا۔ کیوں ملال نہ کرنا؟ اس لیے کہ وہ اور لوگ ہوتے ہوں گے جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے ہوں گے یا رب مان کر بھی استقامت نہیں اختیار کرتے ہوں گے۔ آپ نے اپنا رب اللہ کو مانا اور استقامت اختیار کر لی، اس وجہ سے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ کو ڈرنے نہیں دیا جائے گا، آپ کے دل میں جو روب طاری ہوتا ہے، جو خوف طاری ہوتا ہے، اس خوف کو دور کر دیا جائے گا۔ جب خوف کو دور کر دیا جائے گا تو پھر آپ اپنی جان کو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش بھی کریں گے اور کوئی بھی ملال نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ آپ دنیا کے سامنے تو دنیا یہ دیکھے گی کہ آپ کا گلا کٹ رہا ہے، آپ کے بازو شل ہو رہے ہیں، آپ کے جسم پہ تلواریں چل رہی ہیں۔ دنیا کے لوگوں کے اوپر اگر تلواریں، بھالا اور برچیاں چلے وہ ڈر جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، لیکن فرشتے ہماری مدد کر رہے ہیں، اور جب ہمارے فرشتے مدد کر رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، گردن کٹ رہی ہے، اس کے بعد بھی خوف نہیں نظر آ رہا ہے۔ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ والو، اے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہارے خوف کو تم سے دور کر دیا جائے اور تم کو مژدہ سنا دیا جائے۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، چلو ہم اللہ رب العزت کی طرف سے تم کو بشارت دیتے ہیں، تم کو خوشخبری سناتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں رب کائنات ان کو بے مول جنت عطا فرما دیتا۔ اب دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے رب کائنات نے اس طرح کی آیتیں جب ہم پڑھ رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ ساری آیتیں کربلا کے میدان میں منطبق ہو رہی ہے، فٹ ہو رہی ہے۔ کہاں کربلا کا میدان اور کہاں 50 60 70 سال پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے رب کائنات نے مجاہدین کے حق میں اور ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ ساری آیت کریمہ انہی کے حق میں نازل ہو رہی ہے۔ دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے ان کے بازو کٹ گئے اور وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، ان کی شہادت بھی ہو گئی، ظاہری طور پر ان کو قتل بھی کر دیا گیا اور ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، لیکن رب کائنات نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں اے لوگوں، یہ مرے نہیں ہیں، انہوں نے جاویدگی والی زندگی حاصل کر لی ہے، اب ان کو تم مردہ نہیں کہو گے۔ ارے کہنا تو دور کی بات ہے، اب ان کو تم مردہ نہیں سوچو گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اللہ اللہ،
मौत को किसने मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर। सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख मैंने आपको कल भी बताई थी, आज फिर से आप उसी का इयादा करते हुए अगली तारीख की तरफ बढ़ते जाइए। सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुर आकर गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। वही वो हुर है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अव्वलन तो वो गिरफ्तार करने आए, लेकिन सानियन वही हुर इमाम हुसैन की सफ में आकर इमाम हुसैन को अपना पेशवा और अपना मुक्तदा मानकर सबसे पहले अगर जान देने वालों में जो लोग शामिल हुए थे वो हजरत हुर थे, जिन्होंने इमाम हुसैन से कहा था, हुजूर हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हुए थे, लेकिन हम ये नहीं जान रहे थे कि ये लोग आपके साथ ऐसी घटिया हरकतें करेंगे। हुजूर अब हमको इजाजत दे, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। यही वो हुर थे और हुर ने इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने की कोशिशें की थी। हजरत इमाम हुसैन ने उनसे कहा था, ऐ हुर हम ज़ोहर की नमाज अदा करना चाहते हैं, क्या तुम भी हमारे साथ नमाज अदा करोगे या तुम अपनी नमाज अलग अदा करोगे। हुर ने कहा, हम आपके पीछे नमाज अदा करेंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में 9वीं तारीख को ज़ोहर की नमाज अदा की। तमाम के तमाम वो लोग जो यजीदी खेमे के लोग थे वो भी इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। मैंने आपको अर्ज किया था, हुर जब आए थे उन्होंने 1000 फौज का लश्कर अपने साथ रखा हुआ था, वो 1000 लोग इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये भी कैसी बात है कि जो लोग अभी आज इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, कल वही उनकी जान लेने के दर पे होने वाले हैं। बिल आखिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ोहर की नमाज अदा कर ली। उसके बाद वक्त आगे बढ़ा, ज़ोहर के बाद असर की नमाज का वक्त आया। इमाम हुसैन आली मकाम ने असर की नमाज के वक्त भी यही कलमा दोहराया था, ऐ हुर क्या हम अपनी नमाज अदा करें और तुम अपनी नमाज अदा करोगे, या ये कि तन्हा तन्हा नमाज अदा की जाए, या ये कि दोनों लोग एक साथ नमाज अदा करेंगे। हुर जो इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए आए थे और उन्होंने करबला के मैदान में उनको इकामत पजीर भी करा दिया था कि आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, आपको कहीं भी रुखसत होने नहीं दिया जाएगा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन असर की नमाज अदा करते हैं। असर की नमाज अदा की तो इमाम हुसैन ने उन तमाम लोगों की जमात करवाई जो इमाम हुसैन को मारने आए हुए थे। इमाम हुसैन के साहबजादे भी उनके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं और इमाम हुसैन की जान के दुश्मन भी उनके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना हुआ, असर की नमाज का भी वक्त खत्म हुआ, इमाम हुसैन ने नमाज अदा की और फिर आलम यह हो गया, अभी मगरिब की नमाज का वक्त आने वाला था कि इधर से हुर ने खत लिखा इब्ने ज़ियाद के पास कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में इकामत पजीर करा दिया गया है, वहां पर उतार लिया गया है। इब्ने ज़ियाद जो वक्त का गवर्नर था, इब्ने ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर था, उसने खत लिखा कि उनको कहीं जाने न दिया जाए। और फिर इब्ने ज़ियाद ये कहता है, अगर इमाम हुसैन यहां से चले गए तो फिर हम उनके ऊपर काबू नहीं पाएंगे, हमारा कब्जा उनके ऊपर नहीं हो पाएगा, उनको जाने न दिया जाए, उनको मैदान में उतारा जाए। इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को 22,000 का लश्कर लेकर भेजा। कितना? और ये सारी चीजें 9वीं तारीख को हो रही है। आपको पानी पन करके 3 दिन हो चुके और उसके बाद फिर 22,000 का लश्कर, पहले से 1,000 का लश्कर, फिर 22,000 का लश्कर, कुल 23,000 तकरीबन लोग जमा हो गए जो इमाम हुसैन के मुखालिफ थे। और जब मगरिब का वक्त आया तो यजीदियों की तरफ से ऐलान होता है कि हम जंग की इब्तिदा करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हालात की संगीनी देखी तो इब्ने ज़ियाद के उस मुसाफिर को, इब्ने ज़ियाद के उस खादिम को इब्ने साद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, तुम जानते हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हाँ, तुम अगर मेरी जान के दुश्मन हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें एक रात की मोहलत दे दो। हम नमाजें अदा करना चाहते हैं, अपने रब को राजी करना चाहते हैं, अपने रब को मनाना चाहते हैं, इबादत और रियाजत करना चाहते हैं।
اللہ اکبر، کیسی عظیم ذات ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیسی دلکش ذات ہے عظیم، اور کیسی دلپذیر ذات ہے سیدنا امام حسین عالی مقام کی۔ یار ہمارے گھروں میں بھی مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی تکلیفیں آتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی جنازے اٹھتے ہیں۔ ایک جنازہ ہمارے گھر میں ہو جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے، ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں بھی بہت ساری ترک ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ فطری بات ہے۔ آدمی کا ذہن جب کام نہیں کرتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اور دوسرے اعمال کما حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن کتنے عظیم تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک طرف لڑائی کے لیے لوگ ان کو پکار رہے ہیں، آپ کے 72 ساتھیوں کو، اور ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی ہیں جن کی تعداد تقریباً کل ملا کر 82 ہوتی ہے۔ ان تماموں کو لے کر امام حسین آئے ہوئے ہیں، اور جب امام حسین سے جنگ کی بات کہی جا رہی ہے تو امام حسین کہتے ہیں ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، ہمیں ایک رات کا موقع دے دو۔ موقع کیوں دیا جائے؟ امام حسین نے ببانگ دہل اعلان کیا تھا، موقع اس لیے دیا جائے تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں خوب دل لگا کر کچھ سجدے ادا کر لیں۔ یار ہم بھی اپنے وقت میں مصیبتیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں ہم اللہ کو بھول جایا کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مشکلات میں، مصیبتوں میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ گویا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب دل کو ذرا سا قرار نہیں آتا ہے، کہیں سے لوگوں کی تبلیغ کر کے آتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، کوئی اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے، تو امام حسین علی مقام کے نانا جان، ہم سب کے آقا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا ہے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو آواز دیتے ہیں، اے بلال اذان دے دو، چلو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، چلو اللہ کی بارگاہ میں سجدے ادا کریں گے۔ یار وہاں تو تکلیف پر تکلیف ہوتی تھی تو سجدے پر سجدے کیے جاتے تھے، آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ذرا سا تکلیف ہوئی ہمارے سجدے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور تو چھوڑ دیجئے، تکلیف کی بات تو چھوڑ دیجئے، عام حالات میں بھی جب ہم خوش بھی رہیں، خوش و خرم رہیں، مسرت میں رہیں، شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، اور دوسرے مواقع جو خوشی کے مواقع ہیں، اس میں بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ سے یہ درس ملتا ہے، اے لوگوں جب بھی تم پریشانیوں میں آ جاؤ تو پریشانیوں کے وقت میں تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی قسم، رب کائنات، جس رب کائنات کی طرف سے یہ تکلیفیں آتی ہیں وہی رب کائنات ان تکلیفوں کا ازالہ بھی فرما دیتا ہے۔ تم دعائیں کرو گے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے استجب لکم، تم دعائیں کرو نا، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اور یقینی بات ہے جب رب کائنات کی بارگاہ میں کوئی بھی بندہ گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے تو رب کائنات فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ ایسا بندہ ہے جس کے اوپر تکلیف مسلط کی گئی ہے، لیکن وہ تکلیف کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تکلیف، کوئی بھی نقصان یا کوئی بھی فائدہ وہ تقدیر کا حصہ ہے، لیکن وہ تقدیر پر عمل کرتے ہوئے، تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آیا ہے، میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کی پریشانی بھی دور کی جائے گی اور اس کو اپنی رحمت میں حصہ بھی عطا کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ امام حسین علی مقام نے یہی درس دیا، رات بھر کا پورا موقع لے لیا۔ وہ رات کوئی اور رات نہیں تھی، وہ وہی رات ہے جس میں ہم اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وہ رات ہے، یہی وہ رات ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ یہی وہ عظیم رات ہے۔ آج کی رات میں آپ سوچیں، امام حسین علی مقام نے جو موقع مانگا، جو مہلت مانگی، بتاؤ تو صحیح، کیا ڈھول تماشا کے لیے مانگا تھا؟ کیا ناچ گانا کے لیے مانگا تھا؟ کیا اس لیے مانگا تھا کہ میری شہادت کے بعد میری شہادت کا مذاق اڑایا جائے، اس لیے مانگا تھا؟ یار یہ آج کی رات تو ایسی ہے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور آج کی رات گزار کر جو دن آنے والا ہے 10ویں محرم کی تاریخ یا 10ویں تاریخ یا عاشورہ کی تاریخ، آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، رب کائنات نے اس تاریخ میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔
اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو, لغزش کو معاف کرنے کا معاملہ ہو, 10 تاریخ کو معاف کیا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی کا معاملہ ہو, رب کائنات نے اسی 10 تاریخ کو آزادی عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزادی نصیب ہوئی, اسی 10ویں تاریخ کو نصیب ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ سے آزادی نصیب ہوئی اور آگ سے حفاظت نصیب ہوئی, وہ اسی 10 تاریخ کو ہوئی ہے. بتاؤ تو صحیح, اللہ رب العزت نے کتنے انعامات, کتنے اکرامات اس رات میں اور آنے والے دن میں عطا فرمائے ہیں, لیکن امت مسلمہ کا ایک طبقہ, بہت بڑا طبقہ, اور میں تو جانتا ہوں کہ تقریباً 90% لوگ ابھی اسی برائی میں مبتلا نظر آتے ہیں. الا ماشاء اللہ کہ جب 10ویں تاریخ آتی ہے, ڈھول تماشا اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں. ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جو سال کے 12 یا 11 مہینے 20 دن تک شراب پی رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, گانجا پی رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, اور جب 10 دن یہ محرم کا آتا ہے تو بڑا سا ٹوپا لگا لیا, چگا پگا لگا کر اور جبا پبا پہن کر اور بڑے پیر صاحب بن جائیں گے, اور ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کے بڑے چاہنے والے ہیں, اور پھر لوگوں کے سامنے کہ ہاں ڈھول بجاؤ. ڈھول بجانا یہ امام حسین کی یاد کو تازہ کرتا ہے. یار ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے. امام حسین عالی مقام نے اپنی شہادت یا اپنی جان اسی وجہ سے اللہ کی راہ میں قربان کی تھی تاکہ ہم مسلمان ہو کر ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ڈھول بجا بجا کر, وہ نانا جنہوں نے ڈھول کو توڑ دینے کا حکم دیا ہے, وہ نانا جنہوں نے ڈھول اور اس طرح سے اور دوسرے تمام تر موسیقات کو الگ کرنے کا حکم دیا ہے, نانا جان کا دل دکھائیں. کیا امام حسین نے اسی وجہ سے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی تھی؟ امام حسین کی تاریخ بتاتی ہے امام حسین نے یہ رات مانگی تھی عبادت کے لیے, تو آج یہ ہم عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم سے جہاں تک ہو سکے گا رب کائنات کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ رب کائنات تیرے حسین نے, تیرے مولا حسین نے, تیرے بندے حسین نے, میرے مولا حسین نے, مولا اس رات میں تجھ سے اپنی رضا چاہی تھی اور تمہیں اپنے رضا سے انہیں سرفراز فرمایا تھا. مولا اسی حسین کی رضا کے صدقے میں ہم سبوں کو بھی رضا عطا فرما دے, ہم سبوں کو بھی اپنی خوشنودی عطا فرما دے. بعید نہیں کہ رب کائنات اگر غوث اعظم کے صدقے میں, غریب نواز کے صدقے میں, حضرت حاجی علی شاہ کے صدقے میں, حضرت بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ کے صدقے میں, حضرت مخدوم مہائمی علیہ الرحمہ کے صدقے میں ہماری مشکلات کو دور فرما دیتا ہے اور ہم کو اپنی رحمت سے حصہ نصیب فرماتا ہے. یار یہ سب کے سب جتنے بزرگان دین ہیں, یہ جا کر جب ہم مانگتے ہیں تو یہ جا کر امام حسین سے مانگتے ہیں, یہ جا کر حضرت علی سے مانگتے ہیں, یہ جا کر نانا جان سے مانگتے ہیں, اور پھر نانا جان انہیں عطا فرماتے ہیں, اور پھر یہ سب کے سب بزرگان دین ہمیں عطا فرماتے ہیں. یار جب ہم غوث پاک سے کے صدقے میں مانگتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے, تو پھر ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کی رات میں امام حسین کا صدقہ ہم نہ حاصل کر لیں اور اپنے رب سے یہ کہیں مولا تو نے امام حسین کے صدقے میں لوگوں کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے, آج کی رات میں امام حسین کے صدقے میں ہم کو بھی مولا تعالیٰ اپنی رحمت کا حصہ نصیب فرما دے. یقین کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر گر گرا کر ہم نے امام حسین کا صدقہ مانگ لیا تو امام حسین کے صدقے میں رب کائنات ہم کو ضرور بھی ضرور بخشش بھی عطا فرمائے گا اور تکلیفوں سے آسانی بھی عطا فرمائے گا. الغرض امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو عبادت و ریاضت کے لیے جمع کیا. عبادت و ریاضت کے لیے جمع کرنے کے بعد دعائیں ہوئی, التجائیں ہوئی, اور خوب رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں ہو رہی ہیں. رات کا حصہ گزرتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اب صبح میں جنگ ہونی ہے تو پھر کیا رات میں وہ سوئے گا؟ اور خاص طور سے امام حسین جیسے علم بردار اور نانا کے نواسے کیا وہ سوئیں گے؟ وہ تو پھر نانا کو یاد کر کر کے روئیں گے, نانا کی امت کی حفاظت کی دعا کرتے کرتے روئیں گے. اور ایسا ہی امام حسین نے کیا. امام حسین دعائیں کرتے رہے. رات کا جب آخری پہر آیا
تو امام حسین عالی مقام نے اپنے تمام آوان و انصار کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام عزیزوں اور صاحبوں کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد اس زمانے میں تو کوئی لائٹ کا انتظام تھا نہیں، جب تاریکی ہو گئی سب جمع ہو گئے تو چراغ بھی گل کر دیا گیا، چراغ کو بھی بجھا دیا گیا، اور امام حسین نے ان 72 نفوس قدسیہ کو جمع کرنے کے بعد بہت مختصر لیکن بہت ہی جامع انداز میں ایک تقریر فرمائی، بہت ہی جامع انداز میں ایک تقریر فرمائی، اور اپنے بیٹوں کو بھی مخاطب کیا، اپنے بھتیجوں کو بھی مخاطب کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ساتھیوں کو بھی مخاطب کیا۔ 72 نفوس قدسیہ جمع ہیں، اور اس مجمع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ کھڑا ہوتا ہے اور بمانگے دہل یہ کہتا ہے، اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، میں تمہاری شجاعت کو سلام کرتا ہوں، تمہاری صداقت کو بھی سلام کرتا ہوں، مجھے تمہاری ہمت، تمہاری جرأت اور شریعت سے تمہاری محبت سے کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ تم سب کے سب سچے ہو اور میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، لیکن اے میرے عزیزو، جان لو، پہچان لو، سمجھ لو، سوچ لو، فکر کر لو، غور کر لو، سوچ لو، یہ یزیدی تم کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، اور تم سے کوئی ان کا کوئی سروکار بھی نہیں ہے، ہاں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں امام حسین شہزادہ رسول یزید کی بیعت کر لے، صرف یزید کی بیعت میں کر لوں، یہ خوش و خرم ہو جائیں گے، اور پھر جاتے جاتے میں جانتا ہوں یہ ہم کو بہت ساری دولتوں سے بھی نوازتے ہوئے جائیں گے، لیکن اے میرے عزیزو، میں نانا جان کا ایسا شہزادہ ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کی ہاتھ پر، میں تنہا ان کی ہاتھ پر تو بیعت کرنے والا نہیں ہوں، ہاں اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جان بچانی چاہیے تو بخدا میں تم کو صمیم قلب کے ساتھ یقینی طور پر تم کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم رات کی تنہائی میں کسی طرف بھی نکل جاؤ، میں تمہاری کوئی شکایت نہ کروں گا، اور قیامت کے دن بھی تمہارا دامن نہ پکڑوں گا کہ تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اے لوگوں، جس کو جہاں جانا ہے چلا جائے، اے میرے بیٹو، میں نے تم کو بھی کہہ دیا ہے یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم کو بھی یہ کچھ نہیں کریں گے، ہاں اگر تم ہمارے ساتھ رہو گے تو پھر تم کو بھی یہ جان سے ماریں گے، تمہارا بھی قتل کریں گے، تم کو بھی شہید کر دیں گے۔ ایک لمحے تک خاموشی رہی، ایک لمحے تک خاموشی رہی، اور امام حسین عالی مقام نے کچھ دیر کے بعد پھر جب چراغ کو روشن کیا تو وہ 72 نفوس قدسیہ جو چراغ کی روشنی سے پہلے موجود تھے وہ چراغ کی روشنی کے بعد بھی موجود رہے، اور پھر جب دوسری مرتبہ چراغ روشن کیا گیا پھر وہی نفوس قدسیہ موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک یہی نعرہ لگا رہا تھا جس کو ہم آپ آج نعرہ لگاتے ہیں، وہ سب یہی کہہ رہے تھے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حضرت مسلم ابن اوسجا نے کھڑے ہو کر کہا، امام حسین وہ اور لوگ ہوں گے جو آپ کا دامن اس وقت چھوڑ دیں گے، قسم خدا کی میرے سینے میں نیزہ گھس جائے اور نیزہ گھس کر میرا کام تمام کرنے کو آ جائے تب بھی یہ مسلم ابن اوسجا آپ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لبیک یا حسین۔ ایک دوسرے چاہنے والے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں، اے امام حسین آپ کی جرات کو سلام، آپ کی صداقت کو سلام، قسم خدا کی دنیا کے لوگ تو زندگی چاہتے ہیں، ہاں مجھے بھی زندگی چاہیے، لیکن اے امام حسین میری زندگی ذرا دوسرے لوگوں کی زندگی سے مختلف ہے۔ کہتے ہیں امام حسین میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ مجھے پھر زندگی دے، پھر زندگی دے، پھر آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، پھر مجھے اللہ زندگی دے، پھر آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ رب کائنات مجھے بے شمار مرتبہ زندگی عطا فرمائے، لیکن جتنی مرتبہ مجھے زندگی ملے میں آپ کی نذرانے کے طور پر اپنی جان کو آپ کے ساتھ
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو، آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ امام حسین میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا لیکن کبھی میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ امام حسین کے شہزادے کھڑے ہوتے ہیں، بابا جان، بابا جان وہ اور لوگ ہوتے ہوں گے جو مشکل حالات میں اپنے باپ کا دامن چھوڑ دیتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے یہ بابا آپ کی لڑائی ہے، آپ لڑے۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ تو 55-56 سال کی زندگی گزار چکے ہیں، میں جوان ہوں اور جوان بیٹے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے باپ کے پیچھے پیچھے رہے، کبھی آگے آگے رہے، کبھی دائیں دائیں رہے، کبھی بائیں بائیں رہے۔ کوئی اگر تیر آ رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے تو اس کے باپ کو تلوار تیر نہ پہنچے بلکہ بیٹا اپنے سینے پہ وہ تلوار لے لے لیکن باپ کے اوپر کوئی آنچ آنے نہ دے۔ اے امام حسین میرے آقا، میرے والد گرامی، ہم آپ کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور نعرہ بلند کیا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت امام حسن کے 5 شہزادے، پانچ شہزادے کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ جب امام حسین کی یہ تقریر سنی ہے اللہ کی قسم جلال میں آئے۔ ایک شہزادے نے کہا بابا چاچا بتائیں تو صحیح کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں اور اللہ رب العزت کی معیت، اللہ رب العزت کا کرم ہمارے ساتھ میں ہے۔ دوسرے شہزادے نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بابا ہم حق پر نہیں ہیں۔ امام حسین نے کہا بے شک ہم حق پر ہیں۔ پانچوں شہزادے کہتے جا رہے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین کی طرف سے صدا آتی ہے یقینی بات ہے ہم حق پر ہیں اور ہمیں نانا جان کی تائید حاصل ہے۔ امام حسین کے اس جواب پر سیدنا امام حسن کے شہزادوں نے کہا تھا اے امام حسین، اے میرے بابا، اے میرے چاچا، اب تو جان جاتی ہے چلی جائے لیکن پھر ہم آپ کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے بھی یہی نعرہ بلند کیا جو ہم بلند کر رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ہم کبھی بھی ریورس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ جان تو جانی ہی ہے، ایک دن تو موت کا فرشتہ آ کر ہماری روح کو قبض کر کے لے جائے گا۔ دنیا میں لاکھوں لاکھ لوگ اب تک آ چکے ہیں اور لاکھوں کروڑوں آئیں گے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے لیکن بابا جان بتائیے تو صحیح دنیا میں تاریخ کس کی لکھی جائے گی؟ جو آئے اور گئے ان کی تاریخ لکھی جائے گی؟ نہیں بابا جان، تاریخ ہماری لکھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جان رہے ہیں کہ یہ یزیدی ہماری جان لے لیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ ہم اپنی جان دے کے بھی مردہ نہیں ہوں گے بلکہ زندہ ہو جائیں گے اور جب زندہ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا نعرہ لگے گا۔ کوئی یزید کو نہیں کہے گا لبیک یا یزید بلکہ سب کوئی نعرہ لگائیں گے تو یہی نعرہ لگائیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سوچے تو صحیح کیسے دیوانے تھے، کیسے متوالے تھے، کیسے عظیم نامور لوگ تھے، کیسے عظیم نامور لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کو دینا گوارا کیا لیکن موقف سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا، موقف سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ اور امام حسین نے جب ان کے جذبے کو دیکھا ہے تو جذبے کو سلام کیا ہے اور کہا اے میرے شہزادوں، اے میرے بیٹوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، یقینی بات ہے ہم شہید ہوں گے لیکن تاریخ ہماری لکھی جائے گی تو رب کائنات کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں کوئی بھی ہم کو مردہ نہیں کہے گا بلکہ مردہ سوچے گا بھی نہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ہم صبر کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، امام حسین علی مقام کے شہزادوں نے صبر کی ایسی تاریخ رقم کی، اللہ کی قسم جہاں جہاں پر شہادت کی بات آئے گی، جہاں جہاں پر کسی بھی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کی بات آئے گی،
वहां पर इमाम हुसैन का नाम तारीख में जली हरफों में लिखा जाएगा। इमाम हुसैन के शहजादे का नाम तारीख में जली हरफों में लिखा जाएगा और ये कहा जाएगा, यकीनी बात है, अगर वफाए मोहम्मद देखना है, मोहम्मद अरबी से सच्ची वफादारी देखना है, तो करबला वालों से सीख लो, करबला वालों से देख लो। उन्होंने सच्ची मोहब्बत और सच्ची वफादारी पेश की थी, और जो वफादारी पेश करता है उसको मुर्दा नहीं कहा जाता है, उन्हीं को तो जिंदा कहा जाता है, उन्हीं को तो जिंदा कहा जाता है। और इमाम अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात इस ज़िम्न में कही थी। इस ज़िम्न में उनकी ये गुफ्तगू वफा के हवाले से बड़ी प्यारी है, बड़ी अजीम है। वो कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, लौहो कलम तेरे हैं। यार मोहम्मद अरबी से वफादारी करते जाओ, फिर देखो कैसे कैसे रब्बे कायनात की बरकतें, अजमतें और उसकी वसातें तुम्हारा कदम चूमते नजर आएगी। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आली मकाम ने सुबह का वक्त हुआ, अल्लाह की बारगाह में फिर सजदा अदा किया, और सजदा अदा करने के बाद अपने लोगों को फिर से एक मर्तबा अपने गले से लगाया, दुआएं दी, वक़ार का तमगा उन्हें अता फरमाया। अब वक्त ऐसा आ चुका था कि इमाम हुसैन और उनके शहजादे अपनी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन उससे पहले भी एक मर्तबा ये भी गुफ्तगू देख लें। इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने साद को बुलाया रात में, इब्ने साद को बुलाया रात में, यही रात इब्ने साद को बुलाकर ये कहा कि ए इब्ने साद, देख लो मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तुमसे मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मैं तलवार उठाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें क्या है? बातें ये है कि देखो हम लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, तो हमारी चंद शर्तें हैं, उनमें से किसी एक को कबूल कर लो, लड़ाई और झगड़े का मामला खत्म हो जाएगा। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त यह है कि या तो मुझे वापस चले जाने दो, मैं मदीना चला जाऊंगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर मदीना ही जाने देते हो तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं कहीं भी किसी भी इलाके में चला जाऊंगा और अपना काम अंजाम दूंगा। तीसरी शर्त भी इसी तरह से इमाम हुसैन ने बयान फरमा दी। और इब्ने साद को लगा कि बात तो वाकई सही है, बात तो वाकई सही है। उसने ये तमाम शर्तें लिखकर इब्ने ज़ियाद के पास भेजी, गवर्नर के पास भेजी, गवर्नर के पास भेजी। गवर्नर की तरफ से जवाब भी आया। अब जवाब क्या आया जरा सा देखें। इब्ने ज़ियाद को जब ये शर्तें मालूम हुई तो इब्ने ज़ियाद भी कहता है, यार इमाम हुसैन तो वाकई लड़ने के लिए नहीं आए हैं, इमाम हुसैन तो वाकई झगड़ने के लिए नहीं आए हुए हैं। इमाम हुसैन तो कह रहे हैं हमको मदीना वापस चले जाने दो, कोई बात नहीं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमको वापस हो जाने दो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमारा रास्ता ही छोड़ दो, हम जिधर चाहेंगे चले जाएंगे। तुम कहते हो कूफा ना जाओ, हम कूफा नहीं जाएंगे, हमारा रास्ता छोड़ दो, हम जिधर चाहेंगे चले जाएंगे। इब्ने ज़ियाद के ज़हन में भी ये बात आई कि बात तो सही है इमाम हुसैन की, और इस बात पर अमल करना चाहिए। अभी ये बात चल ही रही थी कि उसी दौरान में एक बदबख्त जिसका नाम शिम्र है, शिम्र ने इमाम हुसैन के इस कौल की तरदीद करते हुए कूफा के गवर्नर के सामने ये कहा कि ए अमीर, ए वजीर, आपको पता होना चाहिए कि इमाम हुसैन इस वक्त आपके मुती हैं, उनको आपका फरमाबरदार होना चाहिए। आप गवर्नर हैं, आप बड़े हैं, आप शाहकार हैं, आपकी बात नहीं मान के वो अपनी बात मनवा रहे हैं, ये तो बहुत गलत होगा, बड़ी नाइंसाफी होगी। आप जानते हैं कभी कभी किसी एक बंदे की वजह से जो मामलात बनते रहते हैं वो बिगड़ने के दहलीज तक पहुंच जाते हैं। इब्ने ज़ियाद को जब इब्ने साद ने ये सारी बात सुनाई थी, इब्ने साद ने जब ये सारी बातें सुनाई थी तो इब्ने ज़ियाद तैयार भी हो गया, लेकिन शिम्र की पुरफितन तकरीर ने सारा मामला फिर से उल्टा कर दिया और इब्ने ज़ियाद ने खत लिखकर फिर फौरी तौर पर इब्ने साद को ये बताया कि नहीं, तुम्हें ये हुक्म दिया गया है कि तुम इमाम हुसैन को गिरफ्तार करो, उनसे बयात लो और कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को ये बात बतलाई गई कि आपको आपकी शर्तों पर कोई भी चीज दी नहीं जाएगी।
امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، جب تم لڑنے کے لیے تیار ہو، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو، تو پھر ہم بھی علی کے شہزادے ہیں، ہم بھی علی کے لال ہیں، ہمارے جسم میں بھی علی کا، حضرت علی مولائے کائنات کا خون چل رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم زیادہ طاقتور ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا؟ نہیں، سنو، پھر ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہاں، لیکن لڑنے سے پہلے بھی میری تقریریں ہوں گی، لڑنے سے پہلے بھی میں صبر کا مظاہرہ تو ضرور کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی گردن ایسی ہی کٹا دیں اور معاملہ ختم ہو جائے۔ نہیں، میں تمہارے سامنے اپنی جو معنویت ہے، اپنی جو جاذبیت ہے، اپنا جو کلام ہے، جو کلام رسول کی صورت میں ہے، کلام خدا کی صورت میں ہے، وہ تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو رب کائنات کی طرف، اپنی طرف مبذول کر دے اور تم پھر ایمان کے راستے میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علی مقام، اب 10ویں تاریخ آ چکی ہے، جنگ کا نقارہ بج چکا ہے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں ہیں، اپنے سر کے موڑے پر، اپنے تلوار کے موڑے پر اپنا سر رکھ کے یوں ہی نیند کی حالت میں آتے ہیں، اور مورخین لکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور آقا نے فرمایا یا حسین انک تروح الینا، بہت وقت قریب ہے، اب تم ہم سے ملاقات کرنے والے ہو، اب ہم تم سے ملاقات کرنے والے ہیں، تم ہم سے ملاقات کرنے والے ہو۔ یار، جس کو کسی کا کوئی محبوب بلا لے، محبوب جس کو تم اور ہم عزیز سمجھتے ہو، اس کی طرف سے کال آ جائے تو ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ کر یہ سوچتے ہیں میرے محبوب نے، میرے عزیز نے مجھ کو یاد کیا ہے۔ آج تو کوئی نیتا، کوئی پریتا، کوئی قائد، کوئی ملت کا، یا کسی بھی قائد کا، کسی بھی ملت کا کوئی بھی نیتا اگر کسی کو آواز دے دے، وہ پھولے نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہاں فلاں نے مجھے کال کیا ہے۔ آپ سوچو جب رسول پاک کی کال آئی ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ندا آئی ہوگی، آواز آئی ہوگی خواب کی صورت میں، یا حسین انک تروح الینا، اے حسین جلد ہی تم مجھ سے ملنے والے ہو، تو ظاہر سی بات ہے امام حسین جو کربلا کے میدان میں تھے، یقینی بات ہے تلواروں کے سائے میں تھے، لیکن جب رسول پاک کی زبان سے انہوں نے یہ کلمہ سنا ہوگا تو پھر ان کا دل بھی مچل اٹھا ہوگا، اور پھر گھبرائے نہیں ہوں گے، وہ غم نہیں کیے ہوں گے، بلکہ وہ تو یہی کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ یہ زمین و زمین سب تمہارے لیے ہے، تو پھر ہم بھی آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی، ارشاد فرمایا تھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ زمین و زمان، مکین و مکان، اب آقا کی بارگاہ میں جانے کی تیاری شروع ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے جنگ کا نقارہ بجتا ہے، ابن سعد کہتا ہے کہ ہم اب آپ کے اوپر تیروں کی بارشیں برسائیں گے۔ ابن سعد کون ہے؟ ابن سعد یہ وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن وقاص ہے، ان کا لڑکا ہے۔ ذرا سا تقدیروں کا فرق دیکھو۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کہتے ہیں نا یار فلاں تو بڑا اچھا سنی تھا، اس کا لڑکا وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، اس کا لڑکا اہل حدیث ہو گیا، اس کا لڑکا ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ جس طرح سے آج کسی نیک بندے کا بیٹا یا بیٹی بگڑ گئے ہیں، یہ پہلے بھی تاریخ میں ہوتا ہوا آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن وقاص صحابی رسول ہیں، اور وہ ایسے صحابی ہیں کہ جنگ کے میدان میں ذرا سا حضور کی طرف چلے تو آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن وقاص جنگ کے میدان میں ہوتے تھے تو رسول پاک کے کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ میرے آقا نے پوچھا تھا یہ آگے پیچھے دائیں بائیں کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن وقاص کہتے
کہتے ہیں حضور مجھے خوف یہ لگتا ہے کہیں دائیں سے کوئی تیر نہ آ جائے، کہیں بائیں سے کوئی تیر نہ آ جائے، کہیں سامنے سے کوئی تلوار نہ چلا دے، کہیں پیچھے سے کوئی تلوار نہ چلا دے۔ حضور جب بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ دائیں سے کوئی آئے گا دائیں آ جاتا ہوں، بائیں سے کوئی آئے گا بائیں آ جاتا ہوں، داہنے آگے پیچھے جہاں مجھے لگتا ہے آگے پیچھے آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی محبت دیکھی تھی، حضرت عبداللہ ابن وقاص کی یہ محبت دیکھی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عبداللہ ابن وقاص، اے عبداللہ ابن وقاص، رب کائنات کا محبوب تم کو مزدہ جافزہ سناتا ہے، چلو تم کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دیے دیتا۔ حضرت سعد ابن وقاص یہ صحابی ہے، یہ صحابی ہیں اور ان کا بیٹا ہے عبداللہ ابن وقاص اور ابن سعد۔ اب دیکھیں سعد ابن وقاص صحابی ہیں، رسول کی راہ میں آ کر رسول کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعد ابن وقاص صحابی ہیں، حضور کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، اور ابن سعد حضور کے نونہالوں کو مارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ نرنگی تقدیر دیکھیں، رسول کی حفاظت کے لیے صحابی باپ ہیں جو اپنا سب کچھ دھن من تن قربان کر رہے ہیں، اور بیٹا ہے کہ رسول کے شہزادوں کو مارنے کے در پہ ہے، اور کہتا بھی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کی طرف پہلا تیر چلایا تھا عمرو ابن سعد نے، پہلا تیر چلایا تھا، اور یہ چلانے کے بعد یہ اعلان کیا تھا، اے میرے فوج کے لوگوں تم گواہ رہنا، جب ابن زیاد کے پاس گورنر کے پاس بات پہنچے تو تم بتانا، گواہی دینا کہ ابن سعد نے پہلا تیر چلایا تھا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تقدیر دیکھیں، وہاں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک پر آنے والے تیروں کو روک کر جنتی ہوئے جا رہے تھے، اور یہ بندہ حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے جو رسول کے شہزادوں کے اوپر تیر برسا کر اپنے آپ کو جہنمی قرار دینے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نرنگی تقدیر ہے۔ آپ دیکھیں، بیٹا جنتی ہے، رسول پاک باپ جنتی ہے، رب کائنات کے محبوب نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ وہ 10 لوگ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، انہی میں سے ایک نام حضرت سعد بن وقاص کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، اور ان کا بیٹا کس قدر ازلی ابدی دشمن رسول ہے، دشمن خدا ہے، دشمن اہل بیت ہے، کہ اہل بیت کی دشمنی میں جہنم کی راہ پر چل پڑا ہے۔ تو اگر آج بھی کوئی یہ کہتا ہے باپ سنی سیول عقیدہ تھا اور بیٹا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو پھر آپ کہنا یہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے نصیب کی چیز ہے۔ رب کائنات جس کو جنتی بنانا چاہتا ہے رسول پاک کا غلام بنا دیتا ہے، اور جو جہنمی ہونے والا ہوتا ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو چمک کی بات ہے، یہ تو نور کی بات ہے۔ رسول پاک کا نور جس سے مل جاتا ہے رب کائنات اسے جنتی بنا دیتا ہے، اور جو اس نور سے دور ہو جاتا ہے پھر وہ جہنم کے راستے پر چل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ اس نور اور اس چمک کو ہمیں بھی عطا فرما دیا جائے تاکہ ہم بھی آپ کی راہ پر چلتے رہے۔ آقا نے فرمایا تھا جو میری راہ پر چلے گا، میرے طریقے پر چلے گا، میں مصطفیٰ کریم کل اس کی بشارت دوں گا، میں مصطفیٰ کریم کل اس کی بخشش کا کام انجام دوں گا۔ اور اسی وجہ سے امام اہل سنت نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی تھی اور کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا سا دیکھیں وہ ہر جو امام حسین عالی مقام کا راستہ روکے اور ان کو کربلا کے میدان میں اتارا، کربلا کے میدان میں ٹھہرا دیا،
جب انہوں نے حالات کی نازکی دیکھی تو پھر پہلے ابن سعد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اسی کے لیے تم نے رسول پاک کے شہزادوں کو یہاں بلایا تھا؟ ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا اس کو بھی میرا پیغام سنائیں، کیا اسی کے لیے تم نے یہ کہا تھا کہ امام حسین کو یہاں اتارا جائے؟ اللہ اکبر۔ حر نے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد پہلی تقریر کی تھی، اور تقریر کا جو جملہ تھا اللہ کی قسم بہت پیارے جملے تھے۔ حضرت حر پہلے تو امام حسین کو قتل کرنے کے در پہ تھے اور ان کا راستہ روک کر ان کو گرفتار کرنے کے در پہ تھے، لیکن جب انہوں نے حالت کی نازکی دیکھی اور صحیح تصویر ان کے سامنے آئی تو پھر حضرت حر امام حسین کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں حضور مجھے معاف کر دیا جائے، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے غداری ہونے والی ہے۔ حضور اب آپ کے خیمے کی طرف سے لڑنے والا پہلا سپاہی جو ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ حر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت حر نے یہ آواز لگائی، یزیدی خیمے کی طرف آواز لگائی کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ تم جس کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ان کے تعلق سے رسول کائنات نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے رسول کائنات نے فرمایا تھا الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان کی والدہ اور ان کی والدہ محترمہ ان کی امی جان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اسلام کے اندر؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اے لوگوں اب بھی کچھ نہیں ہوا ہے، میں پانی بند کرنے کے لیے میں نے کہا تھا اور ان کو کربل کے میدان میں میں نے اتارا تھا، لیکن دیکھو میں سب کچھ کرنے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہو ان کی بارگاہ میں گیا ہو اور وہ اتنے عظیم اتنے کریم ابن کریم ہے کہ میری خطاؤں کو درگزر بھی فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حر تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، رب کائنات نے تمہیں یہ موقع عطا فرمایا، تم جنت کے راستے پہ چل چکے ہو، اب اللہ کی راہ میں تم اگر شہید ہو گئے تو پھر رسول کائنات کی بارگاہ میں تمہارے لیے کہوں گا مولا کائنات اے رسول ہاشمی یہ میرا ایک ایسا خادم ہے جس نے میرے تڑپانے میں بھی کوئی کسر نہیں کی تھی، لیکن بعد میں یہ میری طرف آ گیا تھا، حضور آپ اس کو اپنی خدمت میں قبول فرما لے، یقین مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین کہتے ہیں یقین مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رضا کا اظہار فرمائیں گے اور جنت میں ان کا داخلہ انشاءاللہ یقینی فرما دیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر جان نثار کرنے والوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، کبھی تنہا بندہ ہوتا ہے لیکن وہ امام حسین کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، تو کبھی یہ نہ دیکھا جائے ہو سکتا ہے کوئی بندہ تنہا ہو اہل سنت و جماعت کا ہو، 10 20 50 100 لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہوں اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو پسپا کر دیں۔ میرے ساتھ ایسے حالات آئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں چند دفعہ ایسے حالات آئے، چند ایک گروہ کے لوگ چند ایک جماعت کے لوگ فرقے کے لوگ جمع ہو گئے، یہ بتائیے وہ بتائیے وہ بتائیے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ تم اگر تعداد میں زیادہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، امام حسین بھی تعداد میں کم تھے لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ جیتنے والا امام حسین ہی تھا۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تعداد بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن تعداد جن کی کم ہو رب کائنات ان کو بھی عزت سے ان کو بھی کرامت سے ان کو بھی وقار سے سرفراز فرماتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں 313 کی تعداد تھی، ہزاروں پر بھاری نظر آ رہی تھی؟ ہاں عشق رسول محبت رسول ہو تو پھر رب کائنات عظمت اور وقار عطا فرماتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا جب 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، ہم آج ہیں کروڑوں اور کرتے ہیں غلامی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اور علامہ اقبال نے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اعتبار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اعتبار اپنی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں امام حسین نے طریق مصطفیٰ کو اختیار کیا تو پھر ان کا اعتبار ایسا ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ آواز لگائیں
ہر جگہ پر آپ کو امام حسین کے چاہنے والے آج کی محفل رچا رہے ہوں گے، آج کی محفل سجا رہے ہوں گے، ان کے نام کا صدقہ کھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا زندگی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہماری اور آپ کو موت آ جائے تب ہم زندہ رہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے موت آنے کے بعد بھی آدمی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اور آج بھی بعید نہیں اللہ کی راہ میں جو شہید ہو رہے ہیں، جو ہوں گے، اور ہم اور آپ بھی اگر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یقین مانے درس کربلا لے لے، رب کائنات ہم کو بھی حیات جاویدانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی کی کڑی کو آگے صبح میں بڑھایا جائے گا، کیونکہ آگے صبح میں بھی اس کی ایک کڑی اور باقی ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ امام حسین کے ساتھی، امام حسین کے چاہنے والے کربلا کے میدان میں جب آئے تھے تو انہوں نے کس طرح سے اپنے آوان و انصار کے ساتھ امام حسین نے اپنی قربانی، اپنے چاہنے والوں کی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا تھا، وہ تاریخ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جانی ہے۔ اور پھر ایک دوسری تاریخ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہم سے کچھ احباب نے کہا حضرت بہت ایسا ہوا، جو بھی علماء کرام آئے ان کے پاس وقت نہیں تھا یا جو بھی مسئلہ رہا ہو، اکثر ایسا ہوا کربلا کے میدان اور وہاں کا واقعہ تو ہم نے سنا، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد کیا ہوا وہ ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے۔ کسی نے، چند لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت اس کو بھی بیان کرے، تو انشاءاللہ کل نہیں بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پرسوں رات میں وہ واقعہ بھی آپ کو سماعت کرنا ہے انشاءاللہ۔ حاضر رہیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا آپ سنیں گے، آپ کے دلوں کو قرار آئے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے اس وقت بھی سرخرو ہوئے اور آج تک سرخرو ہو رہے ہیں، اور امام حسین سے بغاوت کرنے والے چاہے وہ یزید ہو یا ابن